وہ ایک عام سی عورت تھی، سرائیکی تھی، گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پال رہی تھی۔ بچی کے 13 سال مکمل ہونے پر اس نے ایک رشتہ ڈرائیور سے دوسری شادی کی تھی۔ اس کے سامنے جب کہا جاتا کہ مرد عورت کے حقوق اور اس کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے تو وہ کہنے والوں کو ہمیشہ عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں آنے والے دونوں ہی مرد ان تمام خصوصیات سے عاری تھے۔ وہ اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں جیل میں تھی۔ پہلے شوہر سے نشے کا عادی تھا اور آئے دن گھر میں فساد ہوتا، جس کی وجہ سے اس نے خلا لے لی۔ دوسری شادی کے بعد بھی اسے وہ سکھ نصیب نہ ہو سکا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے دوسری شادی جس مرد سے کی تھی وہ عمر میں اس سے چھوٹا تھا۔ کبرا کی عمر شادی کے وقت 40 سال تھی، جبکہ ندیم اس وقت 26 سال کا تھا۔ وہ اس کے مسلسل پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کبرا اسے شادی کر لے۔ پہلے وہ ندیم کو مسلسل انکار کرتی رہی، لیکن آخر کب تک اسے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ بالآخر وہ مان گئی۔ پہلی شادی شوہر کے برے سلوک اور ذہنی جسمانی تکلیف کی وجہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ باقی زندگی سکھ چین سے گزارنا چاہتی تھی، لیکن ندیم جو اس کے محلے میں ہی رہتا تھا، اس کے مسلسل ضد اور بچی کی کفالت کی پوری ذمہ داری کی یقین دہانی پر کبرا ندیم سے شادی پر آمادہ ہو گئی۔ شادی کے بعد کچھ دن تو بہت اچھے گزرے۔ بیٹی بھی بہت خوش تھی، کیونکہ اس نے باپ کی محبت کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ شادی کے تقریباً 1 سال بعد ہی اس کا شوہر ندیم آمدنی میں کمی کی شکایت کرنے لگا اور کبرا سے اصرار کیا کرتا کہ وہ بھی اس کا روزی میں ہاتھ بٹائے، وہ بھی کام پر جایا کرے جس طرح شادی سے پہلے جایا کرتی تھی۔ بالآخر کبرا نے بھی کام پر جانا شروع کر دیا۔ وہ پرانے گھر دوبارہ ڈھونڈنے لگی تاکہ قابل بھروسہ اور قابل اعتماد لوگ مل جائے۔ کچھ دنوں میں اسے کئی گھروں میں کام مل گیا۔ اب وہ اور اس کا شوہر صبح 11 بجے ناشتہ کر کے کام پر نکلتے اور پھر شام تک واپس آ جاتے۔ کبرا کوشش کرتی کہ وہ ندیم کے آنے سے پہلے کام پر سے واپس آ جائے، کیونکہ اس کی بیٹی گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیٹی حمیرہ کوئی ڈری ڈری سی رہنے لگی تھی۔ کبرا کے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا اس کی پرانی یادیں تازہ کرنے لگی۔ جب وہ دونوں اکیلی رہتی تھی، کبرا بھی اس کی ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بہت کچھ کہہ دیتی، اس لیے کبرا کو اندازہ نہ ہو سکا کہ حمیرہ کچھ پریشان ہے۔ کچھ ہفتوں بعد کبرا کے کام والے گھروں میں سے ایک گھر میں فوت کی ہو گئی۔ وہ بہاول نگر کے رہنے والے تھے۔ محروم کی آخری خواہش کے مطابق وہ سب گھر والے میت لے کر پنجاب چلے گئے۔ کبرا کی اب اس کے جلدی پوچھنے پر چھٹی ہونے ندیم نے لگی۔ بتایا کہ پہلا وہ دن اپنا تھا، وہ بٹوا جب بھول گیا جلدی تھا۔ گھر پہنچی اس تو کے ندیم بعد کو وہ گھر میں دروازے پر داخل ہوئی۔ پایا۔ اس کی بیٹی حمیرہ کمرے کا دروازہ بند کیے اندر بیٹھی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا تو حمیرہ نے ڈری ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کون ہے؟ کبرا نے کہا، بیٹی دروازہ کھولو۔ حمیرہ نے جلدی جلدی دروازہ کھولا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ آخر ماں تھی، بیٹی کی جذبات سمجھ چکی تھی، لیکن ابھی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ پھر آئے روز یہی ہونے لگا۔ وہ جب بھی گھر پہنچی ندیم کو وہاں موجود پاتی۔ اسے اپنے پرانے محلے والوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ندیم کی نیت پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے کبرا سے شادی حمیرہ کی وجہ سے ہی کی تھی۔ یہ سوچ کر وہ افسردہ ہو گئی، لیکن کسی بھی طرح وہ اپنے خدشات کو سچ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب آئے دن ہی یہی ہوتا تھا۔ وہ جب گھر آتی ندیم کو یہاں موجود پاتی اور حمیرہ کمرے کا دروازہ بند کیے خوف زدہ سے اس کے آنے کا انتظار کرتی ہوتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ اس نے شادی کر کے غلطی کی، کبھی سوچتی کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر کہیں دور بھاگ جائے۔ اس کی خاموشی کی وجہ سے اب ندیم بہت دلیر ہو گیا۔ وہ جب گھر آتی ندیم کو ہی موجود پاتی۔ وہ کبرا کو دیکھ کر خاموشی سے گھر سے رکشہ لے کر نکل جاتا۔ اس دن بھی وہ کام سے واپس آئی تو ندیم کو موجود پایا۔ ندیم حمیرہ کے ساتھ زبردستی کرنے ہی لگا تھا کہ کبرا نے سب کچھ دیکھ لیا۔ کبرا کی برداشت کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ دونوں میں خوب ہاتھا پائی ہوئی، خوب لڑائی جھگڑا ہوا۔ ندیم کبرا سے کہنے لگا کہ اسے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ وہ دونوں ماں بیٹی کو مار دے گا۔ کبرا کچھ دیر تو دیوار کے ساتھ بیٹھی روتی رہی، پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قریبی پڑا موٹا ڈنڈا اٹھا کر ندیم کے سر پر زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ پہلے سے ہی غصے بھری بیٹھی تھی، اس نے اسی ڈنڈے سے مار مار کر ندیم کو مار دیا۔ ندیم مر چکا تھا۔ اب لاش کو چھپانے کا مرحلہ آیا۔ وہ اتنی بھاری لاش کو کہاں چھپاتی؟ کچرے کے کسی ڈھیر پر پھینک نہیں سکتی تھی، کیونکہ تمام اہل محلہ رکشہ ڈرائیور ندیم کو جانتے تھے۔ یہی سوچتے سوچتے صبح ہوگی۔ بالآخر اسے ایک ترکیب سوچ گئی۔ اس کی بیٹی حمیرہ ابھی تک کمرے کا دروازہ بند کیے اندر ڈری بیٹھی تھی۔ کبرا نے جلدی جلدی ندیم کی لاش کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے، پھر ہانڈی میں سالن بنانے لگی تاکہ خراب سالن کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دے اور ہڈیاں مکتی جگہ پر ڈال دے۔
لیکن رات سے مردہ پڑی لاش کی بدبو نے اہل محلہ کو الرٹ کر دیا۔ آئے روز اس کے ہاں سے ویسے بھی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی تھی۔ اہل محلہ نے پولیس کو خبر دی اور کبرا موقع واردات سے پکڑی گئی۔ اس کے پاس سے آلہ قتل اور ہانڈی میں لاش کی بوٹیوں سمیت وہ بوری بھی برآمد ہو گئی جس میں اس نے ہڈیاں رکھی تھی۔ وہ اپنے جرم کا اقرار کر چکی تھی، وجہ بھی اس نے وہی بتائی جو حقیقت تھی۔ جیل میں کبرا کی ویمن ایڈ ٹرسٹ کی جانب سے کاؤنسلنگ کی گئی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے مجرم کو خود اپنے ہاتھوں سے موت کی سزا دی تھی، جو کہ تائزات پاکستان کے تحت جرم تھا۔ اس کو جرم کی سنگینی کا احساس تھا۔ اس کی بیٹی بالکل اکیلی تھی۔ ویٹ کی جانب سے ہومیرا کو اس کے عزیزوں کے قریب رکھا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کر سکے۔ ناظرین، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔